السلام علیکم۔ کہتے ہیں پہاڑوں میں بسنے والے لوگ کم بولتے ہیں، مگر پہاڑ وہ بہت کچھ کہتے ہیں، بس سننے والا چاہیے۔ یہ کہانی ہے نورین کی، ایک ایسی عام سی بچی جس کے اندر ایک غیر معمولی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو چیزوں کی دھڑکن تک سن لیتی ہے۔ ایک دن اسے ایک ایسا پتھر ملا جو صرف پتھر نہیں تھا بلکہ ایک راز تھا جس نے پوری وادی کی قسمت بدل دینی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی روشنی نے کیسے شک، فیصلوں اور غلط فہمیوں سے بھرے گاؤں کو دوبارہ جوڑ دیا۔ یہ کہانی ہے پتھروں کی خاموش زبان، جہاں جادو بھی ہے اور حقیقت بھی۔ گلگت کی پہاڑی وادیوں میں ایک 13 سال کی لڑکی رہتی تھی، نام نورین۔ اس کا گھر پتھروں اور لکڑی سے بنا ہوا تھا، اور اکثر ہوا ایسی چلتی کہ لگا پہاڑ باتیں کر رہے ہوں۔ نورین کو ایک عادت تھی، وہ ہر چیز میں معنی تلاش کرتی تھی۔ ہوا کی آوازیں، دریا کی لہریں، پتھروں کے پیچھے پڑے سائے۔ لوگ کہتے تھے یہ بچی بہت سوچتی ہے، شاید ضرورت سے زیادہ۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر اسے جنگل کے کنارے ایک عجیب سا پتھر ملا۔ سادہ نہیں تھا، بلکہ اس پر باریک لکیریں، جیسے کسی نے بڑی مہارت سے کچھ لکھا ہو۔ اس نے پتھر ہاتھ میں لیا تو ایک لمحے کو اسے محسوس ہوا کہ پتھر گرم ہے، جیسے اس میں کوئی دھڑکن ہو۔ وہ ڈر گئی، مگر اسے پھینکا نہیں، بلکہ اسکول بیگ میں رکھ لیا۔ گھر پہنچ کر نورین نے وہ پتھر کھڑکی پر رکھا۔ رات کے وقت جب چاند کی روشنی کمرے میں آئی، پتھر مدھم چمکنے لگا۔ نورین قریب گئی تو اسے لگا جیسے کوئی بہت کمزور آواز اس تک آئی ہو۔ سنو، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، مگر آواز دوبارہ آئی، اس بار ذرا صاف۔ سن پاؤ گی تو سمجھ پاؤ گی۔ نورین نے کھڑکی کھولی اور وہ پتھر اٹھا کر باہر رکھ دیا۔ پہاڑی ہوا اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی اور چاند کی روشنی سیدھی اس پر پڑ رہی تھی۔ پھر اچانک آواز تیز ہوئی، ہم پتھر ہیں لیکن بے جان نہیں۔ نورین حیران رہ گئی۔ پتھر نے کہا، ہم وہ یادیں رکھتے ہیں جو انسان بھول جاتا ہے۔ تمہارے گاؤں میں کچھ ہے جو ٹوٹ رہا ہے، اور صرف وہی سن سکتا ہے جو دل سے دیکھے۔ نورین کا دل دھڑکا، وہ بولی، کیا ٹوٹ رہا ہے؟ پتھر نے جواب دیا، گاؤں والوں کا اعتماد۔ لوگ اب ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں، اور شک وہ زہر ہے جو رشتے خاموشی سے مار دیتا ہے۔ نورین نے سوچا، یہ تو سچ ہے۔ ہر ایک دوسرے پر باتیں کرتے، طنز کرتے، غلط فہمی پھیلاتے۔ گاؤں میں محبت کم، مقابلے زیادہ ہو گئے تھے۔ پتھر نے کہا، میری چمک کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ انسان ایک دوسرے کی روشنی کھو رہے ہیں۔ اگر تم چاہو تو میں اپنا راز بتاؤں اور تمہیں سکھاؤں کہ گاؤں کو کیسے جوڑنا ہے۔ نورین نے ہمت کر کے کہا، سکھا دو، میں سن رہی ہوں۔ پتھر نے اپنی آخری چمک میں اسے 3 اصول دیے۔ لوگوں کو ایک دوسرے کی باتیں بغیر فیصلے کیے سناؤ، کسی کے بارے میں بے بنیاد باتیں نہ پھیلاؤ، جو بھی غلطی کرے اس کی صفائی سننے کا موقع دو، فوراً فیصلہ نہ کرو۔ اگلے دن نورین گاؤں کے بڑوں کے پاس گئی اور خاموشی سے وہ کہانی سنائی، پتھر کی نہیں مگر انسانوں کی روشنی کے بارے میں۔ آہستہ آہستہ لوگ بدلنے لگے، غلط فہمیاں کم ہوئی، باتیں صاف ہوئی، دل قریب آئے۔ گاؤں میں سکون واپس آیا، اور نورین نے دیکھا کہ چاندنی رات میں وہ پتھر اب نہیں چمکتا تھا، کیونکہ اس کا کام پورا ہو گیا تھا۔ وہ ایک عام پتھر بن گیا، یا شاید وہ چمک اب انسانوں کے دلوں میں آ گئی تھی۔ کہانی ختم ہوئی، مگر اس کا سچ ابھی باقی ہے۔ نورین نے تو ایک چمکتے پتھر کی مدد سے گاؤں کو بدل دیا، لیکن اصل جادو پتھر میں نہیں تھا، اس کے دل میں تھا۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کی باتیں سنیں، سمجھیں اور بغیر سوچے سمجھے فیصلہ نہ کریں۔ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اپنے گھروں، دوستوں اور کمیونٹی میں وہ چھوٹی سی چمک واپس لا سکتے ہیں، وہی جو نورین نے دوبارہ جگائی تھی۔ اگلی کہانی تک اپنے دل کی روشنی کو ہمیشہ زندہ رکھیں۔ اگر ہماری کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔